وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 20 دسمبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 59 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ وہی غزوہ احد کی جو کمنٹری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، آیت نمبر 161 سے لے کر 180 تک مسلسل۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار سن لی اللہ اور اس کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو خود بھی زخم لگ چکے تھے۔ یہ یعنی غزوہ احد کے اندر کئی لوگوں کے قریبی رشتہ دار بھی شہید ہوئے، غم کی کیفیت تھی، واضح فتح شکست میں بدل گئی، حتیٰ کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی۔ ایسی صورتحال میں خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے، ان کا تو ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی اس جمعیت کو کچل دیا جائے، لیکن ابو سفیان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم نے چونکہ بدلہ لے لیا ہے بدر کا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کیونکہ مسلمان پہاڑ کے اوپر پناہ لے چکے تھے، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا۔
تو वहां से चल दिए। पीछे कितने मुसलमान शहीद हो चुके थे, गम की कैफियत थी। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि एक जंगजू लीडर भी थे, जहां पर आप पैगंबर थे, आप अलैहिस्सलाम एक कामयाब सियासतदान भी थे। आज तो सियासत बदनाम हो चुकी है, हालांकि ये तो इस्लाम का हिस्सा है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो नबी अलैहिस्सलाम का एक विजन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए काफिर वापस आके फिर दोबारा मुसलमानों पे हमला कर दें। और वाकई आप अलैहिस्सलाम की ये असेसमेंट दुरुस्त थी। थोड़ी दूर वापस जाने के बाद अबू सुफियान का इरादा भी हुआ कि हम वापस आके तो इनका कला कमा मुकम्मल तौर पे कर दें। और यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से निदा लगाई तो 70 असहाब ऐसे थे जो वॉलंटियरली तैयार हुए इस बात के लिए कि हम अब काफिरों के पीछे जाएंगे, ताकि अगर उनके कहीं दिमाग में भी वापस आने वाली बात है ना, तो वो रोक खा रहे कि ये हमारे पीछे आ गए। मुराद ये कि ये हमसे अब बदला लेना चाहते हैं, तो उन पर रोक बैठ जाए। अब ये बड़ा अच्छा मशवरा था नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो 70 असहाब थे जिन्होंने लब्बैक कहा और नबी अलैहिस्सलाम ने उनका काफिला रवाना किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है। सय्यिदना उर्वा इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह ताला, जो सैयदा आयशा के भांजे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सहाबी के भाई हैं छोटे, और हजरत जुबैर अशरा मुबशरा के बेटे हैं। उनसे अम्मा आयशा फरमाया करती थी कि तुम्हारे दोनों बाप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 172 में आया कि अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बअदि मा असाबहुमुल कर्ह, कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की दावत पे लब्बैक कहा बाद इसके कि उन्हें जख्म पहुंच चुका था। जो 70 का काफिला रवाना हुआ काफिरों के पीछे, उनमें तुम्हारे दोनों बाप यानी अबू बकर और जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम शामिल थे। दोनों बाप इसलिए कहा कि हजरत अबू बकर उनके नाना लगते थे, क्योंकि हजरत आयशा की जो बड़ी बहन थी अस्मा बिनते अबी बकर, वो उनके बेटे थे उर्वा बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर के छोटे भाई। तो नाना अबू बकर और उनके जो वालिद थे उर्वा इब्न जुबैर के, हजरत जुबैर, वो तो उनके बाप है ही थे। तो कहा तुम्हारे दोनों बाप उन लोगों में शामिल हैं। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो उन्होंने फिर पीछा किया, और काफिरों को जब पता चला हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर काफिर तो कमजोर ही होते हैं, वो फिर उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। अलबत्ता जाते जाते उन्होंने एक चैलेंज दे दिया जो अहदीस की किताबों में तो नहीं मिलता, लेकिन सीरत की तमाम किताबों के अंदर मिलता है कि अबू सुफियान ने कहा कि अभी तो हम तुमसे नहीं लड़ते, लेकिन तुम्हें चैलेंज दे के जाते हैं कि अगली दफा फिर मैच डालेंगे हम। क्योंकि 2 हिजरी में गज़वे बदर हुई, 3 हिजरी के अंदर गज़वे ओहद, तो 4 हिजरी के अंदर उन्होंने प्लान किया कि हम तुमसे एक और जंग लड़ेंगे, फिर देखेंगे जो जीता तो वो जीता। और ये जो उसका चैलेंज है, इसका इशारतन जिक्र अगली आयात के अंदर आ जाएगा कि वो चैलेंज भी नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल किया, और 4 हिजरी के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को लीड करते हुए एक पूरी फोर्स बनाकर वहां जो मकाम तय पाया था वहां पर पहुंचे, लेकिन काफिर डर के मारे नहीं आए। उसे बदरे सुगरा कहा जाता है, यानी छोटी वाली जंगे बदर। वो हुई नहीं थी, जिस तरह गज़वा तबूक नहीं हुई और वो रोमन एम्पायर जो है वो भाग गई, ये भी बदर हुई नहीं थी, लेकिन इसे छोटी बदर कहा जाता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनका चैलेंज कबूल किया था, और ये 4 हिजरी में हुआ। उससे अगले साल फिर 5 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक हुई, क्योंकि काफिर फिर मदीने का मुहासरा करने के लिए पहुंच गए, और वहां पे भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों को वाज़े फतह दी, जिसका जिक्र डिटेल के साथ सूरतुल अहज़ाब में आएगा। उस सूरत का नाम ही सूरतुल अहज़ाब है। अल अहज़ाब कहते हैं कई एक ग्रोह, और वो ऐसी जंग थी जिसमें काफिरों के तमाम ग्रोह, क्रिश्चियंस, ज्यूज, बुत प्रस्त, सब ने मिल के अपना अपना हिस्सा डाला था
کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ انشاءاللہ جب سورۃ الاحزاب آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ ویسے پچھلی ہماری قرآن کلاسز میں نے تسلی بخش گفتگو کی ہوئی ہے، اور میں آپ کے لیے عرض کروں گی ہمارا دوبارہ قرآن پاک کی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 9 سالوں کے اندر میں نے 344 لیکچرز کے اندر پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے تفصیل تھی اس میں نے نیٹی گریٹیز تک کور کی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بدر صغریٰ بھی مسلمانوں کے نام رہی، کیونکہ کافر پھر ڈر کے آئے نہیں، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ اب اس طرف آ جائے وہی آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے بعد کہ وہ خود بھی زخمی تھے، کتنے رشتہ دار شہید ہو چکے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو زخم ہرے ہیں، آپ ہمیں ایک اور مہم پہ بھیج رہے ہیں، تھوڑا ساتھ لے لین دو۔ نہ یہ نہیں تھا، وہاں ہاں ہی ہاں تھی، جی اور جی تھا، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ زخم لگا ہوا ہے، کتنے رشتہ دار مر گئے ہیں، اور جنگ میں ایک شکست کا غم بھی ہرا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت اس مشکل وقت میں انہوں نے لبیک کہتے ہوئے 70 اصحاب اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے کہ ہم کافروں کا پیچھا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے اور تقوی کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ان سے کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں تمہارے خلاف۔ یہ ہے وہ بدر صغریٰ، وہ جو پلاننگز چل رہی تھی کہ اب غزوہ احد سے اگلے سال دوبارہ سے ایک میچ ڈالیں گے، یعنی وہ 2 میچ وہ کہتے تھے، ایک میچ تم جیت گئے بدر والا، احد والا ہم جیت گئے، تو اب فائنل ہوگا بیسٹ آف 3، یہ وہی بیٹل فیلڈ۔ تو جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ بیسٹ آف 3 کے لیے کافر آ رہے ہیں، اور لوگ ڈرا رہے تھے مسلمانوں کو، افواہیں کہ جو کٹھے پہ ہوندے جے، سانو کہتے ہیں سارے مولوی تہاڈے خلاف ہو گئے نے۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں اس سے میں دب جاؤں گا، نہیں سر، اس سے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جہاں دعوت لگنی چاہیے تھی صحیح نشانے پہ لگ رہی ہے۔ یہ تو فیڈ بیک ہوتا ہے، اور ہماری روش بھی یہی ہوتی ہے جو اصحاب رسول کی روش تھی، وہ آگے آ رہا ہے۔ ان کی روش کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تو جمع ہو گئے تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اللہ نے تو زندگی رکھی ہے آزمائشوں کے لیے، تو ایک اور آزمائش آئی ہے، اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے، جتنا گڑ پاواں گے اتنا میٹھا، لیکن ایک گڑ بڑا کوڑا گڑ ہے، ہاں ایک کوڑا کوٹا ہے، یعنی وہ کڑوی دوائی ہے جو آپ لیں گے تو شفا ہوگی۔ تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کا احساس ہے۔ یہ ہے وظیفہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172، جو ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار پہ بھی لکھا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، 173 آیت، 172 پچھلی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ ہم نے اپنے بلو والے کارڈ کے اندر بھی نقل کی ہوئی ہے۔ میں اس کا آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں چونکہ کارڈ بائی چانس میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4563۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جب کافروں کی سازش کی خبر ہوئی، یا جب کبھی بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا، تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ قرآن میں آ گیا کہ اصحاب رسول نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے آگے الفاظ ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں کیا پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
ویسے اس کے اوپر وہ پورا شعر بھی جوڑا ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ اتنا ہی وظیفہ کافی ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 3 ملین کے قریب وہ لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، بچنے کے لیے بھی اور آئی ہو تو ٹالنے کے لیے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بہترین 3 وظائف ہیں، ان میں ایک وظیفہ میں نے یہ بتایا۔ دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آئی، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات میں چل کر آگے آئے گا پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے نا مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ، تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ یعنی اللہ کا اتنا غصہ تھا، عتاب تھا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے، لیکن وہ سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ایک دعا کے اوپر، لا الہ الا انت سبحانک، اور بڑی ڈپلومیٹک دعا ہے یہ، اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تو تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں نا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ کیسی زبردست بات ہے کہ جب میں انسان ہوں تو پھر مجھ سے غلطی ہوگی نا، تو پاک ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو اتنی عاجزی پسند آئی کہ اس میں الفاظ ہیں سورہ انبیاء میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے سے جو اس وظیفے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ 2 وظیفے ہو گئے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، اور وہ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں نا، اس میں آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے، دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہی دعا مانگنی ہے، اور ذہن میں آپ نے اپنے پرابلم کو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ دی تسبیح کڈنی ہے؟ نہیں یار، 1.25 لاکھ نہیں، 1 دفعہ بھی پڑھ لو بہت ہے دلنا، اور ذہن میں ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی ہے اہل ایمان نجات دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اسی لیے مشکات کی تحقیم کے دوران شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی ایک اور صحیح سند سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا، عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی موجود ہے صبح شام کے اذکار میں۔ اچھا، سب سے پہلا بلو کارڈ پتہ ہے آپ کو کس نے لکھا ہے؟ یہ صبح شام کے اذکار، امام نسائی نے، اس کو ٹاپک بنا کے۔ ویسے تو صبح شام کے اذکار اس سے پہلے حدیث کی کتابوں میں موجود تھے، کتاب الاذکار کے چیپٹر کے ساتھ یا کتاب الدعا کے چیپٹر کے ساتھ، لیکن لہذا سے ایک بک جس میں صبح شام کے نبی الاسلام کے معمولات جمع کیے جائیں، یہ پہلی دفعہ اس امت میں امام نسائی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیلہ، جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، جس کا ایک اور چیپٹر ہے خصائص علی، ایک اور چیپٹر ہے فضائل صحابہ، ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی، سنن نسائی الکبریٰ، جس میں آلموسٹ 12,000 کے قریب احادیث ہے۔ ایک سورہ ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ اسی کی تلخیص ہے، اس میں آلموسٹ 5,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں 12,000 کے قریب، تو اس کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون کے ساتھ پڑھیں گے نا نستغیث تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو دونوں درست ہیں۔ ویسے جب اب میں لیکچر دے رہا ہوں نا، یا کوئی شخص دعا کروا رہا ہے
وہ سنگولر کے سیغوں میں بھی جب دعا کروائے گا نا اور سننے والے آمین کہیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ شامل ہو جائیں گے. یعنی جس طرح دعا ہے اللہم اجرنی من النار، آمین، تو جو آمین کہے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا. حالانکہ میں نے سنگولر کے سیغوں سے کی ہے. اگر میں ایسے پلورل کا سیغہ لوں گا تو اللہم اجرنا من النار، تو وہ پھر جمع کا سیغہ ہو جائے گا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا جمع کا سیغہ بولنا ہے، سنگولر کا سیغہ بھی بولا جائے اور اس کے اوپر سننے والے آمین کہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی لیے بعض محدثین کے نزدیک یہ پریفریبل ہے کہ جو سنت دعائیں ہیں نا ان کو آپ سنگولر کے سیغے سے ہی پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پڑھی ہے، الا یہ کہ جو جمع کے سیغے سے ہو. جیسے یہ جو دعا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جمع کے سیغے سے ہے، لیکن کئی ایک دعائیں سنگولر سیغے سے. ایون آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کے اندر نا یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا اس کو وہ خود سے جمع کے سیغے میں پڑھ دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ویسے تو لفظ کیا ہے انی کنت من الظالمین، یہ سنگولر کا سیغہ ہے. تو اس کو جمع کریں گے ہوگا انا کنا، وہ ہے انی کنت، یہ ہے انا کنا من الظالمین. لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ جب سنگولر کے سیغے سے پڑھیں گے سننے والے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے. البتہ سیغوں کو آپ جمع میں خود سے کنورٹ کریں تو یہ بھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے. جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی جب ڈیوٹی لگی نا صلاۃ اللیل، قیام اللیل کروانے کی، اور وہ جب وطر پڑھا کرتے تھے نا رمضان میں تو وطر کی دعا وہ جمع کے سیغوں سے پڑھتے تھے. ویسے جو دعا آئی ہے ترمذی میں وہ کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو جمع کر کے پڑھتے تھے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت. تو یہ چونکہ صحابہ سے ثابت ہے کہ سنگولر کے سیغوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف دعا میں. قرآن کی آیت نہیں کوئی چینج کر سکتا کہ انی کنت من الظالمین تو قرآن پڑھتے ہوئے پڑھے انا کننا من الظالمین، نہیں، وہ اللہ کے الفاظ نہیں چینج ہو سکتے. اور بہتر یہ ہے کہ جو جس طرح آئی ہے دعا اسی طرح مانگیں. آمین پیچھے لوگ کہیں گے خود بخود، آپ بے شک سنگولر کے سیغوں سے دعائے قنوت مانگیں، پیچھے جب لوگ آمین کہیں گے وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں. آمین کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما لے، ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تین وظائف، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے علاوہ بھی کئی اسماء اعظم ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ہے. آخری تین صورتیں بھی ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، المعوذات قرآن کی آخری 3 صورتیں بھی ہیں. وہ تو بہت زیادہ وظائف موجود ہیں. اور یہ سارے کے سارے وظائف کرنے ضروری نہیں ہوتے، آپ چاند ایک بیچ میں سے کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، آپ کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سمجھ لیں سلوگن اور نعرہ ہوتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. یہ بھی آلموسٹ قریب سنگولر کے سیغے میں بھی آیا. سورہ التوبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا ان میں آخری آیت جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہاں ہے حسبی اللہ، وہ سنگولر کے سیغے میں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ جمع کے سیغے میں. تو وہ جو بدر صغرا ہونے والی تھی نا اس کے سے لوگ ڈرا رہے تھے تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے پھر اس وظیفے کی برکت سے ہم نے ان کے ساتھ کیسی مدد کی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوا کہ وہ واپس آئے اللہ کا انعام اور فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئی. واتبعوا رضوان اللہ،
اور اللہ کی رضا تو انہوں نے حاصل کر لی جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے. دنیاوی طور پہ بھی ان کو انعام مل گیا اس اعتبار سے کہ جو ساز و سامان کچھ لے کے گئے تھے تھوڑی بہت انہوں نے وہاں تجارت بھی کر لی، اور کافروں پہ روب بھی پڑ گیا، اور کافر آئے نہیں ہیں فائنل کھیلنے کے لیے، یعنی انہوں نے واک اوور دے دیا مسلمانوں کو. اور پھر اگلے سال جب آئے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروایا، حالانکہ وہ سب سے ٹف جنگ تھی غزوہ خندق والی. انما ذالکم الشیطان، شیطان کا تو صرف یہ کام ہے یخوف اولیاءہ، کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے مسلمانوں کو. آج بھی دیکھ لیں ہمارے حکمران وہ شیاطین بنے ہوئے ہیں جو شیاطین کے دوستوں یعنی یہود و نصارہ اور اسلام کے دشمنوں سے اپنی عوام کو ڈراتے ہیں. وہ ایک بدماش تھا نا پہلے جو اس ملک کو جو ہے وہ جنگ کی آگ میں جھونک گیا، اور آج 20 سال ہونے کو آئے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے. وہ جو مکے لہراتا تھا ایک ڈکٹیٹر، تو وہ کہتا تھا جی کہ وہ تو ہمیں تو امریکہ نے فون کر کے کہا ہے کہ ہم تمہیں سٹون ایج میں پہنچا دیں گے اگر تم نے افغانستان کے خلاف ہمارا ساتھ نہ دیا. اس سیم وہی چیز ہے. تو وہ یعنی اس ملک کا حکمران ہمیں کافروں کی دھمکیوں سے ڈراتا تھا کہ وہ یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ جناب کیا سٹون ایج میں تو ہم ان کی مدد کر کے اس سے بری سٹیج میں پہنچ گئے. اینڈ رزلٹ تو وہی نکلا نا، اس سے بھی برا نکلا. لاکھوں ہمارے شہری بھی اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی بھی شہید ہوئے خودکش حملوں کے اندر، اور اکانومی کا جو بیڑا غرق ہوا وہ الگ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنے یاروں دوستوں سے نا مسلمانوں کو ڈراتا رہتا ہے. فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مجھ پہ ایمان لاتے ہو. ڈرو اس بات سے کہ تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے دشمنوں سے نہ ڈرو. اس کا یہ مطلب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ پیٹ پہ بم باندھ کے تو جا کے امریکہ پہ حملہ کر دیں. نہیں، ظاہر اسٹریٹجی کے ساتھ ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن بزدل ہی تو نہیں حکمران کا کام اپنی عوام کو بزدل بنانا. اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا یار. کتنے کتنے غریب ملک ہیں جو بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ ٹکرائے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں کافروں میں بھی، اور شکست فاش دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو دلیری اتنی پسند ہے، یہ کسی کافر کے اندر بھی آ جائے نا تو دنیا میں تو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایٹ لیسٹ اس کا بدلہ ضرور دے دیتا ہے، اس دلیری دکھانے کا، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، دھاگ بیٹھ جاتی ہے. اور یہ آپ جانوروں میں بھی دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے جانور شیر کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں جب ان کے بچوں کو کوئی شیر نقصان پہنچانے لگے، اور کئی بار بھاگ بھی جاتا ہے شیر. تھوڑی سی دلیری دکھانے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اگر یہ مومن ہو تو جس طرح یہ امریکہ سے اور اسلام دشمن قوتوں سے ہمارے بڑے ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ سے کبھی انہوں نے ڈرایا اپنی عوام کو کہ ڈر جاؤ تمہیں مر کے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں ڈراتے کہ وہ خود اللہ کا خوف کو نہیں کھاتے. اور یہ ایک تکیہ کلام بنا ہوا ہے جی، جیڑی رات قبر چاہے باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ اندر نہیں. یہ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہو کہ اگر تمہارا واقعی یقین ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں، تو تمہاری زندگی تو نہیں بتا رہی کہ تم نے قبر میں جانا ہے اور اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے. تو یہ پھر کیوں جملے بول رہے ہو؟ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ کوئی کڈو نہ جو ہے کہ اس تو بعد بندے دے پتر بن جاؤ. بڑے بڑے گنڈے ڈان وہ بھی یہ جملے بولیں گے، اور جڑی لکھی ہے وہ آ کے رہنی ہے تے آنی ہے تے اگے لگ پتا جانا ہے تنوں بندے دا پتر بن جانا. نہیں، وہ کوئی نہیں. تو یہ جملے ہیں جو بولتے ہیں، بس بولتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پھرتیاں دکھا رہے ہیں، ان کی یہ پھرتیاں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا،
یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اب یہاں اللہ کے نقصان سے مراد ہے اللہ کے دین کا، جس کے کسٹوڈین اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ظاہر آپ نے اتنی محنت سے ایک دعوت لانچ کی تھی، اور آپ کو پتا ہے نا جی، غزوہ بدر میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کس لیول تک لجاجت سے جا کے حضور نے دعا کی ہے، اور یہ جملے بول دیے اس دعا میں کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو نبی الاسلام ہر وقت اس غم میں رہتے تھے کہ یہ دعوت کا کام جو میرے ذمے ہوا ہے میں اس کو پورا کروں. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے آپ نے غم نہیں کھانا، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے غالب کر دے باقی ادیان کے اوپر، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. اللہ تو چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اب یہ بہت غصے کا اظہار ہے کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت اب نہ ہو. اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. تو اب یہ ان کے اوپر بڑا عذاب ہے، یعنی جتنی انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہے نا اتنے ہی زیادہ عذاب کے یہ مستحق ہوں گے. تو بس یہ اور کر لیں جتنا انہوں نے کرنا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا ہے ایمان اپنے ہاتھوں سے بیچ کے. ہونا تو چاہیے تھا ایمان کی دولت لیتے، لیکن انہوں نے کفر خریدا ہے ایمان اپنے ہاتھوں سے دے کے. اس سے بڑا کیا کسی کی بدبختی ہوگی کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ہدایت جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے. سب سے زیادہ اسی وقت روشن ہوتی ہے نا جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو، اور لوگ جو ہے وہ محروم رہ جائیں. انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایمان دے کے کفر لے لیا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اللہ کا کیا نقصان کرنا ہے؟ اپنا ہی نقصان کریں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، اور کافر یہ نہ گمان کریں کہ جو ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہو رہی ہے. خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، نہیں. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ وہی بات آگئی جو میں نے کی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے گناہ میں سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہو. یعنی یہ اور برائی کریں اور عذاب کے مستحق ہوں. یہ مجھے بتائیں، یہ کتابوں کے خدا کی گفتگو آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو چھوٹی جی غلطی بات نظر آ رہا ہے، مزاج سمجھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کس لیول پہ جا کے کہ ہم تو چاہتے ہیں اور گناہ کرو تاکہ اور پھینٹی لگاؤں تمہاری. جی اسی لیے جناب ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مور لگا دے پھر ہدایت کوئی نہیں اس کو ملتی. اسی لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنی نمازوں میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وہ بھی اسی صورت میں گزری، سورہ آل عمران میں. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. آمین. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی شان نہیں کہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی حال پر جس پہ وہ ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالی پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو ایمان لانے کے اوپر نہیں چھوڑ دینا جب تک آزمائش کے ذریعے اس کی پلیدی اور پاکی ظاہر نہ ہو جائے. سر غزوہ احد سے پہلے تو 1000 نکلے تھے نا، تو 300 تو راستے میں واپس آ گئے تھے، تو پلیدی کھل گئی جنگ سے پہلے ہی ان منافقین کی. بعض لوگوں کی بعد میں کھلی جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی چونکہ جنگ میں گئے تھے مارے گئے، اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، ان کے بارے میں قرآن میں آیا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی قانون جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جس کا کلائمیکس وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے آزمائش ہم نے کسی مومن کو نہیں چھوڑنا مگر اس حال میں جب تک کہ ہم پاکیزہ کو پلید سے الگ نہ کر دیں، کسی کے اندر کی خباثت ہے وہ باہر نہ آ جائے، اس وقت تک ہم نے چھوڑنا نہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو سورہ العنکبوت ہے اس کی آیات بڑی ڈسائسو ہیں، پارہ نمبر 20 میں سٹارٹ میں ہی یہ آیات ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی ہی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی اسی بات پہ چھوڑ دیے جائیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے؟ ہاں، یہ آج کل یہ ترجمہ ہے، یہ صحیح تفسیری ترجمہ ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم انہیں آزمائش میں نہ ڈالیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ضرور ان سے اگلے لوگ جو گزر چکے ان کو بھی آزمایا تھا اپنے اپنے وقت میں، اگلے پیغمبروں کے ماننے والوں کو بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ ضرور جان کر رہے گا، یا اس کو سمجھ لیں جانچ کر رہے گا اور کھول کے رکھے گا، ایکسپوز کر دے گا، الذین صدقوا، کہ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے نا کہ اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا کوئی نہیں ہے۔ جو خود شریف و نفس ہو اس کو تو سارے ہی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے بھی بولے والے لوگ، مفتی صاحب نے غلط بات کی ہے، پتہ نہیں مفتی صاحب نے جتنی بھی کی تھی غلطی کی تھی، سادے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کس لیول کا دھوکہ ہوا تھا۔ جب ایکسپوز ہم کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے آتی ہیں باتیں۔ ہمیں باہر کے ایک ملک سے کال آئی، میں اس ملک کا نام نہیں بتاتا، پھر وہ اس بندے تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک دیوبند کے ایک عالم تھے، تو وہ پڑھ کے گئے ہوئے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے، کراچی سے۔ تو وہ وہاں پر دیوبند کی جو جماعت ہے نا اس کے وہ بڑے سرکردہ رکن ہے۔ بس میں اتنا اشارہ دیتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا ہی ایک ملک ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ ساروں میں سے پاکستان کو چھوڑ کے باقی ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ تو وہ انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا محرم میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مفتی تقی عثمانی کی غلط بیانیاں، جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو علمی خیانت کی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، اور اپنے زوم میں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، اور پچھلے 2-3 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو پہلا سوال یہ کیا، میں نے کہا یار یہ ہماری اکیڈمی میں انہوں نے رابطہ کیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے، تو ابرار بھائی نے ان کو کہا کہ جب علی بھائی آئیں گے میں آپ کی بات کرا دوں گا۔ پھر میری بات جب کروائی تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا یہ آپ نے تازہ ویڈیو میری دیکھی ہے؟ کہتے ہیں دیکھی ہے، اور میں نے کئی علماء کو دکھائی بھی ہے، اور میں نے فزیکلی یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے مفتی اتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ اور غلط بیانی لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اچھا ان کو تو حیرانگی ہوتی ہے، ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بڑا مفتی کوئی صحیح بات لکھ دے اپنی کتاب میں، ہاں یار یہ دیکھو بڑی انہیں جرت کی تھی لکھ کے، یہ حیران کن بات ہے۔ وہ تو حیران کن بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے وہ بخاری کی ایک حدیث لی کہ جی وہ یہ تو مولانا مودودی تو ویسے کہتے رہے ہیں کہ جی حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، بخاری میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے لعنت کے، وہ تو سب کے الفاظ ہیں، سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہ سیم حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 6229، سیم وہی حدیث ہے۔ جب سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ کہو ابو تراب لعن اللہ ابا تراب، یہ الفاظ ہے نعوذ باللہ، ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت کے الفاظ ہیں،
اور تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا, مسلم شریف والی حدیث نہیں لی, اس کا جو ایک طریق بخاری میں تھا نا وہ لے کے وہ کہتے ہیں پوری کتب ستہ میں یہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں بھی لعنت کے الفاظ نہیں, سب کے ہیں تو سب تو تنقید کے معنوں میں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نہیں پتا تھا؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ نہیں پتا تھا, پھر بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, تو مفتی کیڑے گال دینے. اور اگر دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ پتا تھا اور نہیں لکھا, پھر تو عبداللہ ابن ابی والا حکم میں تو نہیں لگاتا, آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا حکم لگے گا. علماء یہود جو حق بات چھپاتے تھے, تو وہ جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہ ہو اس وقت تک انسان سچائی بیان نہیں کر سکتا. اب میرے بھائیو, یہ جو آیت ہے 179 سورہ آل عمران کی, اس کا جو یہ آخری پورشن ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے. پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں, پھر میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں نا, ان کو اس طریقے سے ہم تفسیر کلاس میں چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اوپر کروڑوں لوگوں کی عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے, اچھے یا برے. اور یہ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کا یہ پورشن ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں, تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا, ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. تو یہ ایک اصولی بات ہے, اس امت میں تو 100% اپلائی ہے. اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کے جی اگر ہے تو عمر ہے, تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے, ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں, وہ تو دور کی کتاب ہے نا, میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریق کے اندر, دوسری طریق جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں. اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں, یا وحی خفی ہوئی, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا, چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا, قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد, صحیح بخاری میں آیا ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب, کوئی کشف نہیں, کوئی علم الغیب نہیں, کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں, کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں. تو اگر کوئی اور موقع تو نبی علیہ السلام فرما دیتے, آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا. اور خواب بھی جب تک پورا نہیں ہوتا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. 2011 میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا, میں نے کلین سویپ کیا ہے. کتنے پروگراموں میں بتایا تھا, ہار کے سلیکشن. اور 2018 کے اندر جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو
وہ خواب تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹا خواب ہے، خواب دیکھا ہوگا لیکن بالکل الٹ رزلٹ نکلا. تو جب تک الیکشن ہوتے نہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو آپ کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح جو علم الغیب کی چیزیں خواب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہے، پہلے کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونے کے بعد، تو لہٰذا اس کا تو فائدہ ہی نہیں جب تک ہو نہیں جاتا، پھر ہی پتہ چلے گا نا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلو، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا، تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی آئے بتائے. اس طرح نہیں ہو سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دیو نا. اے کوڑا دے اے مدان، وہ کہتے ہیں کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھائی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو، اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دسے دستا ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. اچھا یہ ام العلا صحابیہ تھی، بتانے والا کون تھا؟ نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، یا یہ سیدھا جنتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی وہ خاک جو اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے، جو پوری ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود سے لکھ کے، تو وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تو ام العلا کے گھوڑے کی خاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی وہ خاک جو گھوڑے کے قدموں سے، ان کے قدموں سے. تو یہ بابوں نے کہاں سے کشف القبور کر لی ہے، یا ان کو غیب کا علم ہو گیا ہے؟ سب جھوٹ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کی سواری کا کچاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. بالکل، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا ایسی خیر ہے، واپس لا کے جمع کرائی کہ یہیں کہیں پکڑے نہ جائیں. تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے، اور اس پہ آگ کی چادر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گیا، فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا.
ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر, اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی, جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے, اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں, دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کے بابے جڑے نے صحابہ تو ہوتے نے, میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے, 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی, ان پہ 295A لگے تھے, اس کی بھی 10 سال قید ہے. تب یہ صاف ہو جائے ان کی, یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ وہ ساری چیزیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں, یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا, یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑا ہوا. تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ بھئی جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے, اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے. اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے. اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص, تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے, اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لہذا جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہے نا, کیسی شاید نکلی ہے. انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی. جیڑا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا اسی دیکھ لیا, تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا سن کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سن دیکھ لے, آپ کے صحابہ نے فارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ. سب کہانی ہے لگائی ہوئی ہے, موجاں لگیاں نہیں لائی رکھی بابیا, وہ جو ایک بنی ہوئی ہے نا, لگی نے موجاں لگی رکھن گیا. وہ اسی کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے. اور یہ جو علم الغیب کا عقیدہ ہے نا جی, یہ اتنا کریٹیکل عقیدہ ہے, اس پہ میں نے ڈیٹیل سے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. مسئلہ 6A اور 6B, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 6A میں علم الغیب اور 6B میں کشف, الہام اور خوابوں کے اوپر. یہ پوری ڈاکٹرن ہے. یہ دونوں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے لیکچر ہیں, 3 گھنٹے کی گفتگو ہے. اور یہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز تھی نا 344 جن میں قرآن ختم ہوا تھا, یہ ختم قرآن یعنی قرآن کی تکمیل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر میں نے پھر جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے نا, اس کے کانٹیکسٹ میں علم الغیب کا عقیدہ, حاضر و ناظر کا بھی کور کیا تھا 7 نمبر. وہ ایک آیت کے اوپر میں نے 3 لیکچر 1.5 گھنٹے کے دیے تھے. اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اوور آل ڈاکٹرن آپ کو اتنا یعنی موٹی موٹی چیزیں کلیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جی 100 سنار کی 1 لوہار کی, ساڑی اللہ دے بدلنا 100 دی 100 لوہار دی ہوندی, ایک نہیں ہوندی, سب لوہار دی. یعنی جس کے لیے جس نے ماننا ہے اس کے لیے تو 1-2 دلائل بھی بہت ہوں گے, جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا. غزوہ تبوک کے موقع پر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے. کعب بن مالک جن میں شامل ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, جب رجسٹروں میں نام لکھے جا رہے تھے کہ جی کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا, اور وہ پیچھے رہ گئے. وہ بڑی دقت انگیز حدیث ہے, وہ کعب بن مالک کی توبہ, آپ لکھیں یوٹیوب پہ میری وہ ویڈیو موجود ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے تو سب لوگ بہانے کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے, کسی نے کہا کچھ. تو کہتے ہیں میں نے بھی پہلے ارادہ کیا کہ میں حضور سے جھوٹ بول دیتا ہوں, آپ کو کون سا پتا چلے گا, لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا.
اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رش اتنا تھا جب تک کوئی خود نہیں بتاتا تھا تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا تھا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ یہ عقیدہ پھر صحابہ کا کیوں تھا؟ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ بتا دے گا، خود نہیں پتا چلے گا۔ اچھا یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ما کان وما یکون۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ سکھا دیا۔ یہ تو ہمیں وہ برکت کے لیے کہتے ہیں اللہ نے، وہی اللہ نے جو سکھایا وہ اتنا ہی ہے جو بتایا ہے، جو نہیں بتایا مثلا کہتے ہیں کیڑا نہیں دسیا قیامت کا علم۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے، مجھے صرف قیامت کی نشانیاں پتہ ہے، میں بتا تو مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ قرآن میں درجنوں آیات ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور سورہ التحریم کے آغاز کی آیات آپ پڑھیں، جب نبی علیہ السلام نے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کی اور اسے منع کیا کہ میرا یہ راز تم نے لیک نہیں کرنا، اس کے باوجود عورتوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمزوری ہے، انہوں نے دوسری بیوی سے وہ مسئلہ ڈسکس کیا، تو وہ قرآن میں ذکر ہے سورہ التحریم پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 3، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب انہوں نے نبی کا راز لیک کر دیا اور اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو، تو نبی علیہ السلام نے عرف بعضه وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، بعض کو بیان کر دیا اس بیوی سے، بعض سے چشم پوشی کی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا، تو وہ بیوی بولنے لگی، یہ سیدہ عائشہ تھی، جب ان سے فلما نبأها به اس کے بارے میں بتا دیا، قالت من انبأك هذا، تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے آپ کا راز لیک کر دیا؟ حضور کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ بھی تیرے 1400 سال بعد آ کے سارے بزرگوں نے یہ عقیدہ بتانا ہے کہ بھی سارے بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، تیرا حالے تک عقیدہ ہی مکمل نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے علم والے نے، خبر رکھنے والے نے۔ یہ ہے عقیدہ، جب بتایا جاتا ہے، جب نہیں بتایا، اور اس کا کسی کو نہیں پتا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے بہت خطرناک ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ باقی میری وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاملات کلیئر ہوں گے۔ یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اچھا ذکر تو رسول اللہ کا ہو رہا تھا، رسولوں پر یعنی ایک رسول کو ماننا بھی سارے رسولوں کو ماننا ہے، اور سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی رسول کی دعوت ہے۔ ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کی، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے عظیم اجر ہوگا اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔